بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب فی الصدق، صدق سچائی، سچائی کے بارے میں باب۔ صدق صدق یصدق صدقا، ویسے تو استعمال ہوتا ہے صرف زبان سے کوئی چیز بولنا جو حقیقت کے مطابق ہو، تو حقیقت کے مطابق بولنا جو صحیح ہو، درست ہو، اس کو صدق کہا جاتا ہے۔ لیکن لغوی اعتبار سے اور قرآن پاک میں جہاں جہاں استعمال کیا گیا ہے، جو بھی حقیقت ہو اس کے مطابق دل میں کوئی بات رکھنا، زبان سے کوئی بات ادا کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ صدق کہلاتا ہے۔ صدق اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق دل سے بھی ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ تو قرآنی آیات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہیں پر صادقون کا لفظ، کہیں پر صدق کا لفظ، اور اسی طرح سے بہت سے الفاظ، تو وہاں اصلاً لغوی معنی مراد ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آیات ہمارے سامنے ہیں، سب سے پہلے چند آیات ذکر کی ہیں صاحب کتاب نے۔ پہلی آیت ہے قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا خیال کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقاء ڈرنا، خیال کرنا، پاس و لحاظ کرنا، اور یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ جو اوامر ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ تو اتقوا اللہ، اللہ کا خیال کرو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا لحاظ رکھو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کونو اور رہو، ہو جاؤ، ساتھ رہو، مع الصادقین، سچوں کے۔ تو صادق اسی کی جمع ہے، صادقون، تو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جو سچ بولنے والے ہوں، جو سچ پر عمل کرنے والے ہوں، جو سچ کا پاس و لحاظ کرنے والے ہوں، انہی کے ساتھ رہو۔ تو اہم ترین حکم قرآن پاک یہاں پر ہم سب کو دیتا ہے کہ ایمان جو بھی لایا اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا پاس و لحاظ کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ اہم ترین حکم ہے۔ اگر انسان جھوٹوں کے ساتھ رہے گا، غلط لوگوں کے ساتھ رہے گا، تو ان کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے، تو تقوی متاثر ہوگا، ایمان متاثر ہوگا۔ اس لیے حکم یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اہم ترین حکم ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، کونوا مع الصادقین۔ یہ انسان کی بھول ہے، خام خیالی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں غلط سوسائٹی میں رہوں پھر بھی ٹھیک رہوں گا، غلط دوستوں کے ساتھ رہوں تب بھی ٹھیک رہوں گا، میں اگر غلط طور طریقے اپناؤں تب بھی میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے، غلط چیز ہے۔ انسان کیچڑ میں، دلدل میں، گندگی میں رہے، اس کے باوجود وہ یہ سوچے کہ میں تو صاف ستھرا رہوں گا، یہ شیطانی دھوکہ ہے اور غیر عقلی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچ پر عمل کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ منافق وہ جھوٹ بولتا ہے، اور خاص طور پر جس سیاق میں منافقین کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں وہ منافقین وہ کفار کے ساتھ ہوتے تھے، اہل کفر کے ساتھ ہوتے تھے، غلط لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، گویا کہ وہ دل کے اعتبار سے مخلص نہیں تھے۔ تو یہاں دل کے اخلاص کی بات کو صدقوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔
فلو صدق اللہ، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتے، اخلاص کا معاملہ کرتے، ان کے دل کے اندر حقیقی ایمان ہوتا، لکان خیر لہم، یقیناً یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی۔ تو فلو صدق اللہ، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچ بولتے، یعنی سچائی کا معاملہ کرتے، اخلاص کا معاملہ کرتے، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتے، لکان خیر لہم، یقیناً کانا ہوتا خیرن، بہتر لہم، ان کے لیے، تو یقیناً ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی۔ اس سے ایک اہم ترین بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مخلص نہیں ہوتا ہے، جو نفاق برتتا ہے، جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو سچ نہیں بولتا ہے، تو اس کے حق میں خیر کا فیصلہ نہیں لکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو بہتر اسی شخص کے لیے ہے، اگرچہ ظاہری طور پر انسان کو نقصان ہو رہا ہو سچ بولنے میں، اللہ کا وعدہ ہے لکان خیر لہم، یقیناً یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ تیسری آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لفظ یلفظ، لفظاً عربی زبان میں اصل میں پھینکنا کسی چیز کو زبان سے ادا کرنا، وہ لفظ کہلاتا ہے، اور لفظ کہتے ہی ہیں زبان سے ادا کیے جانے والے بول کو۔ تو ما یلفظ من قول، یہ عقیدہ اگر انسان کے ذہن و دماغ میں رچ جائے، بس جائے، ہر وقت انسان یہ سوچتا رہے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس نگہبانی کرنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ کے علم میں وہ سب چیزیں ہیں۔ تو ما یلفظ من قول، انسان جو بھی قول، جو بھی بات زبان سے ادا کرتا ہے، الا مگر لدیہ، اس کے پاس ہوتا ہے رقیب عتید۔ رقیب کہتے ہیں رقابت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اور رقب یرقب رقابتاً، نگہبانی کرنا۔ رقیب سے یہاں پر فرشتہ مراد ہے جو انسان کے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں، اور عتید کہتے ہیں عتود یعتد عتاداً، بالکل مستعد رہنا، تیار رہنا، اسی سے اعداد بنا ہے، تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عتید کہتے ہیں مستعد کو، تیار کو، ہوشیار کو، جس سے کوئی غفلت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس فرشتے کی صفت ہی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رقیب بھی ہے، نگہبانی بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عتید، بہت ہوشیار ہے، مستعد ہے، تیار ہے۔ جو بھی انسان زبان سے ادا کرتا ہے وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو متعین فرمایا ہے، فرشتوں کو متعین فرمایا ہے، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ انسان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو نوٹ کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن انہی چیزوں کو انسان کے سامنے پھر پیش کیا جائے۔ تو ما یلفظ من قول، انسان جو بھی قول اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک بہت مستعد، تیار، نگراں موجود ہوتا ہے، یعنی فرشتہ موجود ہوتا ہے جو نگرانی بھی کر رہا ہے اور انتہائی مستعد بھی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت سچ بولنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹ کرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالصدق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق۔ علیکم یہ دو معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو علیکم، علی حرف جر، اور کم یہ ضمیر ہے، علیکم آپ پر، حرف جر اور مجرور کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی دوسری ترکیب یہ ہے، علیکم یہ اسم فعل ہے، فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علیکم اسم فعل بمعنی امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑو، اختیار کرو، اور
اور علیکم الزمو کے معنی میں ہے. تو الزمو بالصدق، علیکم بالصدق کا مطلب ہے سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اختیار کرو. قرآن پاک میں بھی علیکم الزمو کے معنی میں، اختیار کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو لازم پکڑو. جو گمراہ ہو رہا ہے اس کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. یہ اس سیاق میں بات کہی گئی ہے جب انسان اپنی فکر نہ کرے اور صرف دوسروں پر تنقید کرے، دوسروں کے بارے میں وہ باتیں کرے، تبصرے کرے، اس وقت یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی فکر کرو. تو انسان کو علیکم انفسکم، تو علیکم یہاں اسم فعل کے معنی میں ہے. تو یہاں بھی علیکم بالصدق، صدق کو، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اختیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ سچائی کو اختیار کیا جانا چاہیے. آپ نے حکم کے طور پر یہ چیز ارشاد فرمائی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ نیکی، سچائی وہ رہنمائی کرتی ہے، انسان کو یہ صدق پہنچا دیتا ہے إِلَى الْبِرِّ، نیکی تک. بر نام ہے ہر اچھے کام کا، ہر تمام جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں ان سب کا جامع لفظ ہے بر. ہر نیکی، ہر خیر، ہر حسنہ وہ بر ہے. تو فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ جب انسان سچ بولتا ہے تو سچ کے نتیجے میں وہ بر تک، خیر تک، نیکی تک پہنچ جاتا ہے. تو صدق کا کام یہ ہے کہ سچائی انسان کی رہنمائی کرتی ہے إِلَى الْبِرِّ، نیکی کی طرف. اور نیکی جب انسان کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی انسان کو پہنچاتی ہے، لے جاتی ہے إِلَى الْجَنَّةِ، جنت تک. اور قرآن پاک بھی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ جو ابرار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ نعیم یعنی جنت میں ہوں گے. تو جو نیک ہوگا، نیکی پر عمل کرے گا، وہ یقیناً جنت تک پہنچے گا. تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ صدق سے ہوتا ہے، سچائی سے ہوتا ہے. سچائی کے نتیجے میں انسان کو بر کی، نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور نیکی کی توفیق ملنے کے بعد جب انسان نیک بن جاتا ہے تو نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. تو یہی صحیح راستہ ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی زندگی میں. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ ایک دن جنت بن جائے گا. تو علیکم بالصدق، صدق کو، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی انسان کی رہنمائی کرتی ہے إِلَى الْبِرِّ، نیکی کی جانب. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. اور ما یزالو، مسلسل، لا یزالو اور ما یزالو یہ استعمال ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو ما یزال الرجل یصدق، ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، زندگی میں وہ سچ ہی کو اختیار کرتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، تحرّى يتحرّى تحرّيًا، اختیار کرنا، انتخاب کرنا، تلاش کرنا. وہ سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی سچائی ہی پر عمل کرنا چاہتا ہے. تو وما یزال الرجل یصدق، اور ایک انسان، ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے. ویتحری الصدق، اور سچائی کو اختیار کرتا رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے. صدیق لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر سچائی ہی کی توفیق ملتی رہتی ہے، اس کی فطرت ثانیہ سچائی کی بن جاتی ہے، پھر وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں پھر اس کو صدیق ہی لکھ دیا جاتا ہے. اصل میں اس سلسلے میں جو دوسری احادیث ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا رہتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. تو اگر انسان مسلسل برائی کرتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق اس سے پھر سلب کر لی جاتی ہے، یعنی وہ پھر نیکی کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل ایک شخص نیک کام کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو اس کی زبان پر پھر جھوٹ آ ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سچائی ہی کی توفیق دیتا رہتا ہے، اس کی نیچر ہی ویسی بن جاتی ہے. تو حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے.
وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ. اب اس کے اپوزٹ بالمخالف دوسری چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. صدق کا اپوزٹ ہے کذب. ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، اجتناب کرو. تو علیکم ہوا اختیار کرو، ایاکم ہوا بچو، اجتناب کرو. یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے کہ بچو، اجتناب کرو. تو ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے اجتناب کرو. فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ وہ فجور تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، گناہ تک پہنچا دیتا ہے. فجور کہتے ہیں گناہ کے کام کو، ہر گناہ کا کام وہ فجور ہے. اور فجور کا اوریجن، اس کی اصل میں فجر ہے. فجرہ کہتے ہیں پھوٹنا، پھٹ جانا کسی چیز کا. جیسے فجر کے وقت کو فجر کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت روشنی نمودار ہوتی ہے. تو چونکہ انسان اپنی دینداری کو گویا پھاڑ دیتا ہے، اپنی فطرت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے گناہ کو فجور کہا جاتا ہے. فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ کذب، جھوٹ وہ رہنمائی کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے انسان کو گناہ تک. تو صرف انسان زبان سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو گناہ تک یہ جھوٹ پہنچا دیتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو فجار ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، وہ تو جہنم کے مستحق بنیں گے. تو فجور یہ گناہ کا کام یہدی الی النار، انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی انسان کو پہنچا دیتا ہے کہاں تک؟ الی النار، جہنم تک. تو جیسے سچ انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی فجور اور جھوٹ انسان کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو فإن الکذب یہدی الی الفجور وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے بچتے رہو. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، یا جھوٹ لے جاتا ہے انسان کو گناہ کے کام تک. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کا کام انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور ایک انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور جھوٹ ہی کا انتخاب کرتا ہے. وَيَتَحَرَّى، اور وہ اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے جھوٹ کا. سچ کے بجائے وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، یہی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. تو وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور وہ جھوٹ کو مسلسل منتخب کر لیتا ہے یا اختیار کرتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو جھوٹا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جھوٹ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. تو بہرحال اس حدیث میں ایک اہم ترین حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ سچائی کو اختیار کرنا چاہیے. سچائی کے نتائج بھی بیان کیے گئے کہ سچائی کی وجہ سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور پھر نیکی کی وجہ سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بالمقابل جھوٹ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے، اور گناہ کے نتیجے میں انسان جہنم کا مستحق بن سکتا ہے. تو ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، کی سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اختیار کرو. فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی تک لے جاتی ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے. وما یزال الرجل یصدق، اور ایک انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور وہ سچ کا انتخاب کرتا رہتا ہے یا سچائی کو اختیار کرتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق یعنی سچا، بہت زیادہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ سے اجتناب کرتے رہو. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ وہ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے، گناہ تک رہنمائی کرتا رہتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فجور گناہ کا کام انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. وما یزال الرجل یکذب، اور ایک انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے. ویتحری الکذب، اور جھوٹ کا انتخاب کرتا رہتا ہے، جھوٹ کو اختیار کرتا رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے ہاں بھی کذاب، بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. متفق علیہ، یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، اس لیے یہ
متفقن علیہ ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری روایت ہمارے سامنے ہے، وعن سفیان بن اسید الحضرمی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك مصدق وانت له به کاذب، رواہ ابو داود۔ بسا اوقات انسان زبان سے کوئی جھوٹ بات کہتا ہے اور دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ انتہائی بڑی خیانت ہے۔ خیانت زبان سے انسان غلط قول غلط بات نقل کرے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی خیانت قرار دیا ہے، بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ یہ گویا کہ دھوکہ ہے، دوسرے کو انسان ڈارک میں رکھ رہا ہے، اندھیرے میں رکھ رہا ہے، اور اس کو انسان کسی نقصان پہنچانے کے لیے گویا کہ زبان کا استعمال کر رہا ہے۔ تو حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کبرت خیانتن، کبر یکبر کبرن ہوتا ہے بڑا ہونا، عظیم ہونا، تو خیانتن خان یخون خیانتن خیانت کرنا امانت کا برخلاف ہے، اپوزٹ ہے، تو کبرت خیانتن بہت بڑی بات ہے خیانت کے اعتبار سے، یعنی بہت بڑی خیانت ہے یہ، ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تم بات بیان کرو اپنے کسی بھائی سے کوئی بھی بات، ان تحدث حدث یحدث تحدیث بیان کرنا، کہ تم اپنے بھائی سے کوئی حدیث کوئی بات بیان کرو۔ حدیث سے یہاں حدیث رسول مراد نہیں بلکہ کوئی بھی بات جو انسان عام طور پر کرتا رہتا ہے، تو ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تم اپنے بھائی کو کوئی بات کہو، اس سے کوئی بات بیان کرو، ہوا لک مصدق، وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہو، وہ آپ کی بات کو سچ سمجھ رہا ہو۔ مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنا، بات تسلیم کرنا، یعنی وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ تو بیچارہ سچ بول رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہو، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ، اور آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ اختیار کر رہے ہو، آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہو، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ تو سچ بول رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اور عام طور پر بہت سے لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دوسرا شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سچ بول رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو کبرت خیانتن، خیانت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے، بدترین خیانت ہے یہ، ان تحدث اخاکا، کہ آپ اپنے بھائی سے بیان کرو، حدیثن کوئی بات، اپنے بھائی سے آپ کوئی بات بیان کرو، ہوا لک مصدقن، وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہو، وہ آپ کو سچ سمجھ رہا ہو، وانت لہ بہ کاذب، اور آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہو، آپ کس بیانی سے کام لے رہے ہو، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہ کریں جس سے ہم خائن قرار پائیں، کاذب قرار پائیں، جھوٹے قرار پائیں، اور خاص طور پر جہاں دھوکہ دہی کا معاملہ ہو رہا ہو، انسان دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تیسری روایت ہمارے سامنے ہے، عن صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا قال نعم قیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم قیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا، رواہ مالک مرسلا۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قیلا، کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایکون المؤمن جبانا، جبان جبونا یجبون، جبنن کہتے ہیں بزدل ہونا، خوف زدہ ہونا، ڈرنا، یعنی دل کا کمزور ہونا، یہ جبان کہلاتا ہے۔ تو پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کم دل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو ڈرپوک ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کو بھی ڈر لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ہاں، مومن جبان ہو سکتا ہے، کم دل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ تو ایکون المؤمن جبانا، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، کمزور دل والا ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے، اگرچہ ایمان کے بالکل برخلاف ہے، اعتماد ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، لیکن ڈرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان چھن جائے، تو ڈرنا یہ ایک فطری اور نیچرل بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایمان والا وہ بزدل ہو سکتا ہے، کمزور دل والا ہو سکتا ہے۔ قیل لہو، آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کی جمع بخلا۔ ایک بخل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو واجبات میں فرائض میں بھی بخل کرتا ہے، مثلا اس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ نہیں دے رہا ہے وہ، تب تو یہ بالکل ایمان کے منافی ہے۔ ایک شخص اس پر کوئی چیز واجب ہے ضروری ہے تو واجب حق کو ادا کرنا یہ بھی بخل ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عام بخل، جب انسان عام صدقات نہ دے رہا ہو، مانگنے والے کو نہ دے رہا ہو، تو یہ بھی بخل ہے، یہ لغوی اعتبار سے بخیل کہلائے گا۔ تو کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ یعنی مانگنے والے کو وہ نہ دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے، واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ ایمان کے منافی نہیں، ایمان کے ساتھ بخل جمع ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ قیل لہ ایکون المؤمن کذابا، کیا ایک ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کذب اور ایمان یہ انتہائی اپوزٹ چیزیں ہیں، یعنی ایمان بھی ہو دل میں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح یقین نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی کہ ایمان والا وہ بہرحال کذاب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ترین عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے اس کی نفی فرمائی ہے۔ اس کے بعد والی روایت ہمارے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایمان والا ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ جب تک تحقیق نہ ہو تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کفا یکفی کفایتاً ہوتا ہے کافی ہونا، تو کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ان یحدث کہ وہ بیان کرے بکل ما سمع، ہر اس چیز کو جو بھی کچھ وہ سنے، تو ہر سنائی بات کو بیان کرتے پھرنا یہ ایمان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر سنائی بات وہ سچ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اختیار کرنی چاہیے، ہر سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نقل کرنا یہ جھوٹا ہونے کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ان یحدث کہ وہ بیان کرے بکل ما سمع، ہر اس چیز کو جو کچھ وہ سنے۔ آخری روایت ہمارے سامنے ہے، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص اس چیز کو یاد رکھا ہے، ایک قول آپ کا، ایک کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، دع چھوڑ دو، ودع یدع دعتن ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، دع ما یریبک، ارابہ یریبو ارابہ ہوتا ہے شک میں ڈالنا، تو دع چھوڑ دو، ترک کر دو، ما یریبو کا جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کرو، اس سے اجتناب کرو، الی ما لا یریبو کا، اور ایسی چیز کو اختیار کرو ما لا یریبو کا جو چیز آپ کو شک میں نہ ڈالے، یعنی یہ جو یقینی ہو۔ تو مشکوک چیز کو چھوڑ دینا اور یقینی چیز کو اختیار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو دع ما یریبو کا، چھوڑ دو، ترک کر دو جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے،
الا ما لا یریبکا، ایسی چیز کو اختیار کرو ما لا یریبکا، جو چیز آپ کو شک میں نہ ڈالے. کیوں؟ فإن الصدق طمأنینہ، کیونکہ صدق سچائی، سچ بولنا یہ باعث اطمینان ہے. طمأنینۃ کہتے ہیں اطمینان کو، یہ سچ جو ہے وہ باعث اطمینان ہے. ایک سچا شخص بڑا مطمئن ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کے دل کے اندر بڑا اطمینان ہوتا ہے. لیکن جھوٹا شخص وہ غیر مطمئن ہوتا ہے، ہر وقت اس کو لگا رہتا ہے پتہ نہیں کہاں میرا جھوٹ وہ کھل جائے گا. تو والکذب ریبۃ، ریبۃ کہتے ہیں باعث شک کو، ریب شک اور تذبذب کو کہتے ہیں. تو کذب جو ہے جھوٹ، یہ باعث شک ہے، باعث غیر اطمینانی ہے. انسان اس کی وجہ سے ہر وقت بے اطمینانی کی کیفیت میں رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اہم ترین حکم دیا کہ جو مشکوک چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو یقینی چیزیں ہیں انہی کو اختیار کیا جانا چاہیے. اور سچائی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے انسان بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے، سٹریس کا شکار ہوتا ہے، دباؤ کا شکار ہوتا ہے. یہاں پر آپ کی احادیث یہ مکمل ہوتی ہیں، اور یہ باب انتہائی اہم ہے صدق کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.